ایک دوسرے کے گھوڑے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کے اسکیلیٹنز جو ان سے ہیں وہ سارے یورپ میں پھنسے ہوئے ہیں. بہت ساری پراپرٹیز زرداری فیملی کی اور بہت ساری پراپرٹی ان کتے بلوں کی ہے، اور مزے والی بات کہ بہت ساری پراپرٹی جرنیلوں کی بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس ڈیموگرافی کو دیکھیں تو پاکستان کو اپنی مرضی سے چلانے کے لیے یا وہ جرنیلوں کا استعمال کریں گے یا وہ پولیٹیشنز کا استعمال کریں گے. تو ابھی وہ پولیٹیشن کا استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ان کو لگا کہ جرنیل کامیاب ہو سکتے ہیں تو ماشاء اللہ لگ جائے گا. لیکن چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں قمر بھائی. اگر آپ نوٹ کریں چیزیں ایکچولی جس طریقے سے ان کی ایک ہیجمنی تھی پورے اس خطے میں، وہ ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں. اس کے پیچھے اوبیسلی ریجن کی دوسری پاورز جو ان سی ہیں وہ امرج کر رہی ہیں، بڑی ہو رہی ہیں. چائنا، ایران، رشیا جو ایک بڑی پاورز ہیں، پھر اور ایون مڈل ایسٹ کی بہت ساری کنٹریز جو چاہتی ہیں کہ ان کی جان چھڑ جائے. سو یہ اس طرح کے ملٹیپل گیمیں چل رہی ہیں. اس لیے پاکستان کے اوپر سی پیک بھی ہے جس کا بہت بڑا افیکٹ مڈل ایسٹ کنٹری کو پڑے گا، اور ان سب کو پتہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سپلائی چائنا ہے. تو یہ چائنا کی ہیجمنی سب بہت ساری چیزیں ہیں. تو نواز شریف سر ادھر گیا ہے بائی دی آرڈر آف انٹرنیشنل لابیز، نہیں تو ادروائز تو وہ میاں صاحب چپ کر کے ادھر بیٹھے رہتے. انہوں نے تو شادی بھی کر لی تھی، یہ بحالت مجبوری گئے ہیں اور کسی وجہ سے نہیں گئے. اور ان ریالٹی کیونکہ ان کی عادت ہے جب جائیں گے تو پیسہ کھانے کی عادت ہے، تو وہ کہتے ہیں چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. اب ان کو پیسہ ان ریالٹی جتنا ان دو خاندانوں نے لوٹ لیا ہے یا جنرلوں نے لوٹ لیا، کیا ان کو پیسے کی اب ضرورت ہے؟ میرا نہیں خیال ہے. لیکن ایوری تھنگ ہیو اے کاسٹ. جب آپ ملکوں کو لوٹتے ہیں تو آپ کے دماغ میں بہت ساری اور پریشانیاں ہوتی ہیں کہ کل کو کوئی ایسی گورنمنٹیں آ جائیں گی، کل کو ہمیں چیلنج کریں گی، ہم سے ہماری ویلتھ چھینیں گی. پھر آپ ایکچولی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کتے بلے ہیں، تو ان کی مرضی ہے وہ آپ کو استعمال کریں. تو یہ اس طرح کی لائی ہے اصل میں، یہ وجہ اور کوئی بات نہیں. جی سر، اوور ٹو یو. جی سر. جی اس کے اوپر مزید روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے یا نیا سوال رکھیں؟ جی صرف ایک پوائنٹ پوچھنا تھا کہ دیکھیں یہ ماڈل تو پاکستان میں پہلی بار چل چکا ہے نا، مثلا پنجاب کے الیکشن سے لے کے اور یہاں تک، مطلب جو ابھی پوسٹ پون الیکشن کیے جا رہے ہیں، مطلب ایک ماڈل تو ہے نا ابھی یہ اس فارم میں چلانے کا. اگر فہیم صاحب میری بات سمجھ سکے سر. اوپر سے آرڈر آتا ہے، نیچے سے میں آپ کو آرڈر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ کا ٹرائی اینڈ ٹیسٹڈ ماڈل ہے، آپ کو پتا ہے فہیم کی میں نے آرڈر ماننا ہے، تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا ماڈل ٹرائی کریں. سو اگر آپ لکیر کے فقیر ہیں، اگر آپ ہماری چین آف کمانڈ کی طرح تھک ہیڈ ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ پھر یہی کچھ کریں گے. اور وہ سارے ماڈل اب ان کے فیل ہو رہے ہیں. ماڈل جو بھی کریں، اصل میں آپ نے کسی جگہ پہ بھی جا کے کنٹرول کرنا ہے تو آپ ایک آئیڈیالوجی لے کے چلتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں بڑا کامیاب ماڈل ہوگا، لیکن وہ نہیں ہے کامیاب سر، آپ کے سامنے ہی ہے. بلکہ وہ اتنا ناکام ہے کہ اب ان کی بےزتی ہو رہی ہے، بلکہ فوج والوں کو چھتر پڑ رہے ہیں کہ آپ نے کیا گند جا کے ہمارے سر لگا دیے. سو ماڈل تو فیل ہے سر. لیٹس آل. تھینک یو. جی بہت زبردست سر جی، بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی. جی سر. جی اب سر جی نظر عباس صاحب بھی آ گئے ہیں، تو فہیم بھائی آپ بھی کویشچن بھی رکھیں اور روٹیٹ بھی کریں. اچھا ٹھیک ہے. نظر میں رہنا ہے خوش نصیبی، نظر سے گرنا ہے بے حیائی. اچھا اب میرے فون بجنے شروع ہو گئے ہیں.
نظر بھائی آپ بولیں ذرا، میرے فون کو دیکھ لیں اتنی میں بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ فون کو دیکھیں. اگر یہ 2 فون ہیں تو دونوں کو دیکھیں، اگر ایک ہے تو ایک کو دیکھ لیں. تو السلام علیکم ایوری باڈی. یار پہلے میں آیا ہوں تھوڑا سا، لیکن میں کسی جگہ پہ تھا تو میں ویسے ہی اسکرول کرتا کرتا لاگ ان ہو گیا، تو اس کی بڑی معذرت. تو ابھی یہ گھوم پھر کے آئے ہیں. تو گفتگو شنید کیا ہو رہی تھی عابد بھائی؟ کیا کہ کس معاملے میں گفتگو ہو رہی ہے؟ دوسری شادی. سر اوہ یار، یہ تو آپ نے بڑے میرے دل کی بات کر دی بھائی. وہ کہہ رہے کہ دوسری شادی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. ہاں جی، آپ انہوں نے دوسری کر لی تھے سارے روکتے پہ دوسری کی ایک پرابلم ہے. آپ ڈائریکٹ تیسری پہ جائیں، دوسری سکپ کریں اور تیسری کریں آپ، تو پھر کچھ چانسز ہیں سروائیول کے. ورنہ دوسری کا خرچہ زیادہ ہو جائے گا، تیسری تک بات نہیں جائے گی. تو آپ تیسری کریں، بلکہ بار بار کریں. اسٹیبلشمنٹ کی دوسری شادی جو ہو رہی ہے نا، وہ میاں صاحب سے اس کی بات ہو رہی. انہوں نے وہ تو ان کی شادی کبھی ان کی طلاق ہوئی ہی نہیں تھی. یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ طلاقیں دیتے ہیں. وہ تو گھر سے ناراض ہو کے لندن آ جاتی ہیں، پھر واپس چلی جاتی ہے، پھر لندن آ جاتی ہے، پھر واپس چلی جاتی ہے. ان کا صحیح. اپنا ہی چکر ہے سر میاں بیوی کا. وہ جو ہسبینڈ ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، وہ پھر بلا لیتے ہیں کہ آجا یار ہوں تو واپس آ جا. یعنی آپ کہہ رہے کہ میاں صاحب بد کردار بیوی ہے. جی جی، بیسیکلی میں نے یہی کی کہنے کی شادی کوشش کبھی کی ہے. ہوئی ہی نہیں. ایگزیکٹلی نظر بھائی یہ ان کی کبھی اتنی شادی ہوئی ہی گندی نہیں، وہ تو خاتون ہے ہی سول خاتون. اور پارٹنرشپ میں. آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، یہ جب تک زندہ ہے نا یہ گند کرے گا. میرے اسیسمنٹ میں پچھلے 2 سالوں سے، جو میری 3-4 سالوں سے میری اسیسمنٹ ہے نا، جب سے اس کو نکالا گیا ہے اس کو یہ حکومت سے، میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی ایک ایسی سیاسی بدبودار لاش ہے جو بدبو پھیلا رہی ہے. اس وقت یہ پیک پہ ہے، یہ مر چکی ہوئی ہے. اس کو دفنا دینا بڑا ضروری ہے. مسلم لیگ نون کو چاہیے اپنی کوئی نئی لے آئے لیڈرشپ، یا کسی اور بندے کو لے آئیں. یہ اتنی بدبو پھیلا رہی ہے جس کی صاحب نے، اور اس لاش کو سارے یوز کر رہے ہیں. اس کو سارے ویسٹرن یوز کر رہے ہیں سارے جو. اور یہ ہے لاش میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو ووٹ تو اس کو جانتا تو ہے کوئی نہیں، ووٹ اس کا ہے کوئی نہیں، بندہ اب اس کے ساتھ ہے کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کے دل بدل دیے ہیں. وہ اللہ الحق ہے خان صاحب کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دل بدل دیے ہیں، اب اس کے ساتھ تو ہے کوئی نہیں، رہ کوئی نہیں کے پیچھے. تو یہ بدبو پھیلا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا، اور جب تک یہ زندہ ہے یہ کرتا رہے گا. اس کو اصل میں لایا گیا تھا مارنے کے لیے، لیکن انہوں نے صاحب لایا کہ ماریا بھی کام نہیں بن رہا. مسلم لیگ تو پھر نہیں آنی، تو انہوں نے کہا چلو ادھر ہی پھردا رہے. آپ اس کی گردن دیکھیں کتنی موٹی ہو چکی ہے، اس کے ذرا ویڈیوز دیکھیں، اس کی گردن دیکھیں کہاں تک پہنچ گئی ہوئی ہے. یہ سب ضلالت کی وجہ سے ہے. ایک ہوتا ہے صحت بن جاتی بندے کی، یا کوئی بیماری ہوتی ہے اس کی وجہ سے، لیکن یہ ضلالت کی وجہ سے اس کا رنگ بھی آپ دیکھیں نکھر گیا، منہ بہت بڑا ہو گیا، بلکہ وہ سہیل احمد سے زیادہ بڑا منہ اس کا ہو گیا اب. تو یہ سر یہ گندی سی خاتون ہے. آج ایک تو صحافی کا آیا ہے، وہ اسد طور، وہ کہتا ہے کہ میاں صاحب کو پاور ملے گی 2 سال کے لیے، پھر تیسرے سال میں وہ جو ہے نا مریم نواز جو کہ اس کے ساتھ منسٹر کے طور پہ کام کر رہی ہوگی، تیسرے سال پاور انہیں ٹرانسفر ہو جائے گی. تو یہ جو صحافی ہے پاکستان کے، یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ یعنی یہ کس طرح کا تجزیہ کر رہے ہیں؟ کبھی یہ وہ سہیل وڑائی چاہے وہ سوال لکھتا ہے اینٹی پی ایم ایل این ووٹ ہوگا اور پرو پی ایم ایل این ووٹ ہوگا. یعنی یہ پی ٹی آئی کو کس طرح سے، یعنی کہ کس طرح کے یہ صحافی ہے، ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ عوام کا موڈ کیا ہے. پاکستان کی عوام جو 80% پلس عوام ہے وہ پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، پھر بھی یہ کس طرح نگلیکٹ کر سکتے ہیں؟ یعنی کتنے آپ کے خیال میں یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے صحافی جو ہے وہ 100% کیوں لیٹ گئے ہیں ان کے سامنے؟ یار آپ نے واسطے بڑا ہی کمال کا پوائنٹ اٹھایا. آپ یقین کریں کہ میں اس بات پہ اکثر سوچتا ہوں کہ سارے سینیاریوں میں عوام کدھر ہے. اس کو لے آئیں گے، اس کو لے جائیں گے، کون لے آئیں گے، کون لے جائیں گے؟ عوام ہوتی ہے نا. جب اگر ڈیموکریٹک کنٹری ہے پھر تو عوام ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اتنے سالوں سے عوام بولی نہیں نا ہے، تو وہ ان کو الو کا پٹھا سمجھ کے ہی اپنا کام کرتے جا رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ الو کے پٹھے ہیں، یہ برداشت کریں گے، یہ لیٹے رہیں گے، یہ کریں گے. اور یہ جو سہیل احمد جیسے، یہ جو سہیل صاحب جیسے لوگ ہیں نا، ان کے لندن میں ان کو میں نے دیکھا، یہ صرف کھانے کے ہوتے ہیں. ان کے آگے آپ بڑی بڑی پلیٹیں رکھ دیں، آپ ان سے جو مرضی کروا لیں، یہ آپ کی تعریفیں کرتے جائیں گے. آپ ایک آنے کے بندے نہیں نہ ہوں گے. میرے جیسا جن کوئی بھی نہیں جانتا اس کو بھی کہیں گے کہ سر آپ تو کیا بات ہے. صرف آپ ان کو یہاں پہ شاہی نان کباب پہ لے جائیں لندن میں، جب وہ آئیں تو وہ آپ کی تعریفیں کرتے جائیں گے. پھر یہ آپ ان کو اسٹیشن تک چھوڑائیں گے نا اپنی گاڑی میں 2 میل تک، وہ آپ کو ایسے بتائیں گے کہ جس طرح آپ پتہ نہیں کیا چیزیں. تو یہ ان کی عادت ہے، یہ اسی قسم کے لوگ ہیں. یہ سارے صحافی یہ قسم کے ہیں.
وہ ہوتے ہیں نا مراسی قسم کے لوگ ہیں یہ سارے. مراسی کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن جو وہ حرکتیں کرتے ہیں، جو وہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں، لوگوں کو بڑھاوا دیتے ہیں، یہ اس قسم کے لوگ ہیں. دیکھیں پوری گیم میں حیران ہوتا ہوں، اکثر سوچتا ہوں کہ یار عوام کی طرح پاکستان کی جب بھی پالیٹکس کی جب بھی پاکستان میں اندازہ کریں کہ اس کو لے آنا، اس کو یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ اگر یہ آئے گا تو کیا کرے گا قوم کے لیے. اگر فار ایگزامپل نواز شریف آئے گا تو کسی نے بتایا کہ وہ کیا کرے گا قوم کے لیے. اگر عمران خان آئے گا تو عمران خان بتا رہا ہے. عمران خان کے پاس لوگ میں جیل ملنے جاتے ہیں، عمران خان کہتا ہے یار ہم نے نا بلدیاتی الیکشن کروانے ہیں، اور بلدیاتی الیکشنوں کے پہلے ہم نے لا ایسا بنانا ہے کہ بلدیاتی جو ہے ہماری گورنمنٹ جب 5 سال تک اسے کو بندہ توڑ نہ سکے. سو یہ ہماری گراؤنڈ لیول پہ چیزیں ہوں گی، پھر اگلے لیول پہ ہم یہ کریں گے، نیکسٹ لیول پہ یہ کریں گے. وہ یہ باتیں کر رہا ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں، اس نے آ جانا، اس نے چلے جانا، اس کو نکال دینا، اور عوام ٹوٹلی نگلیکٹڈ ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی بندے نے قوم کو بتایا کہ تم بھی کوئی چیز ہو، تمہاری بھی کوئی عزت ہے، تمہاری بھی کوئی وقار ہے، تم بھی کوئی انسان ہو. روٹی تو لایا انہوں نے کہ روٹی کھا لیں، مکان لے لیں، روٹی کھا لیں. سو یہ جو ہے نا، یہ ان کی بڑی بھول ہے. یہ عوام کو نکال رہے ہیں، عوام اس طرح نکلے گی نہیں. یہ کلانے اپنی مرضی کے الیکشن بلانے، اس کو کیا نام ہے اس کا، نواز شریف کو، مریم کو، جب یہ بنا لیں، یہ 2 2 3 3 4 4، یہ پاکستان سے اسٹیبل ہو سکتا ہی نہیں. پاکستان ٹوٹے ہی ٹوٹے. دیکھ رہے ہیں میری آج کی بات، اگر یہ یہی کچھ کرتے رہے تو پاکستان زیادہ دیر نہیں سروائیو کرے گا. یہ ان کو لگتا ہے کہ جی 70 سال سے ایسے ہی چل رہا تھا. نہیں سر، 70 سال سے ایسے نہیں چل رہا تھا. 70 سال سے اس طرح نہیں چل رہا تھا. 70 سال سے لوگوں نے اس سے پہلے کسی لیڈر کے ٹیٹو بنا کے لڑکیوں نے اپنے بازو پہ نہیں لگائے. اس سے پہلے کبھی کسی پارٹی کے جھنڈے لے کے لوگ پیراشوٹ لے کے نہیں اترے. اس سے پہلے کبھی کسی پارٹی کے جھنڈے سمندروں کی تہ میں جا کے لوگوں نے ویڈیوز بنا کے نہیں لگائی ہیں. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سنگر نے اپنا کیریئر چھوڑ دیا اور صرف وہ سنگنگ کر رہے ہیں عمران خان کے لیے. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے جیسا بندہ بیٹھ کے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنا کے میڈیا کا جو کیا کہتے ہیں میڈیا پرسن بن جائے، واصف میڈیا پہ آ جائے، قمر صاحب میڈیا پہ آ جائے، عابد صاحب میڈیا پہ آ جائے. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. اب جو ہوا ہے نا، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اور میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات، تو دنیا میں بہت سارے لوگ، اسرائیل بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم وہ نا پرانی بکس پہ ہم کھیلتے رہیں گے، لیکن نہیں. اس دفعہ جو ہوا ہے، اب ان کی ایک آنے کی عزت نہیں رہ گئی ہے. کوئی ہولوکاسٹ سارے بھول گئے ہوئے ہیں کہ اسرائیلیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، یا اسرائیلیوں کے ساتھ کچھ ظلم ہوا، سب بھول گئے ہوئے ہیں. یقین کریں، میں انگلینڈ میں رہ رہا ہوں، میں گوروں سے مل رہا ہوں، میں کالوں سے مل رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ 99% لوگ بھول گئے ہیں کہ ان کے ساتھ ہولوکاسٹ ہوا تھا یا کچھ زیادتی ہوئی تھی. کیونکہ آپ یو کین ناٹ فول ایوری باڈی آل دا ٹائم. یو کین فول سم پیپل سم ٹائم، ناٹ آل دا پیپل آل دا ٹائم. تو وہ والی پوزیشن ہے. یہ اب ان دماغ سے نکال دیں. یہ سارے صحافی بھی اپنے دماغ سے نکال دیں. پاکستان چینج ہو چکا ہے. اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو آپ بالکل اندھے ہیں. باقی اوورسیز کی جو بات ہے، اوورسیز آپ کے سروں کے اوپر چڑھ کے ناچیں گے. آپ جو مرضی کر لیں. آپ نے شہزاد اکبر کے اوپر تیزاب پھینکوا دیا، آپ نے آصف کو بیوی بچے گواہ کروا لیے، بھائی گواہ کروا لیا، تو کئی آصف اور پیدا ہو جائیں گے. ارشد شریف کے بعد کئی عمران ریاض آ گئے تھے، عمران ریاض کے بعد کوئی اور آ گئے. اتنے بندے آ گئے سوشل میڈیا پہ، میں ان کے نام گناؤں تو وہ چاند آ گیا، آپ آ گئے ہیں، عابد صاحب آ گئے ہیں، بے شمار، وہ خالد صاحب ہے، راجہ صاحب ہے، کتنے نام لوں میں. یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ یہ سارے ارشد شریف کے بعد پیدا ہوئے ہیں. اس سے پہلے کہاں تھے یہ سارے کے سارے؟ کہاں تھے یہ لوگ؟ مجھے بتائے، سال پہلے یہ تھے یہاں پہ ٹویٹر پہ؟ میں تو نہیں تھا، اور میں کسی کو جانتا بھی نہیں تھا. ہوں گے کچھ 4 5 وہ آدمی ٹویٹر پہ یا اس کے اوپر ہوں گے. اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، یہ لکی آ گیا، لکی بھی اب آیا. سو ایس کے خان صاحب آ گئے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سارے ارشد شریف ہیں، یہ سارے کے سارے عمران ریاض ہیں. آپ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. آپ ایک کو پکڑیں گے، ایک اور نکلے گا. یہاں سے پھول نکلتے ہی جانے ہیں. اس لیے بہترین حل ہے صاف شفاف، بوڑھے پڑھنے ایک حل، نواب ٹیوبل. صاف شفاف الیکشن کروائیں اور پاکستان کو آگے بڑھائیں. اس کے علاوہ آپ کا سروائیول ہی نہیں ہے. آرمی کا سروائیول، فوج کا، پاکستان کی پالیٹکس کا، پاکستان کی اکنامکس کا سروائیول ہے ہی نہیں. یہ ہمیں عمران خان نے کیسوں میں لگایا ہوا ہے. پوزیشن یہ ہے کہ اب آپ جو ہے نا، منسٹری آف فائنانس میں صحافیوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے سر. اسلام آباد میں تو سن کے حیران رہ گیا ہوں. وہ اندر کو جا نہیں سکتا، اس لیے کہ وہاں سے انفارمیشن ٹھیک نہیں آ رہی ہے. ان کے پاس جب تک ان کے میسوں کے پیسے ختم نہیں ہوں گے، اور یہ جو ہے ہمارے چیف جسٹس صاحبان، ان کے پیچھے جو بندے ان کی تنخواہیں بند نہیں ہوں گی، ان کو ہوش نہیں آئے گی. اور اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. تو یہ سب ڈرامہ ہے، سب بکواس ہے. کسی کو ہم نہیں تھکے اور نہ ہم نے تھکنا ہے. نہ ہمارا لیڈر تھکا، نہ ہم نے تھکنا ہے. ہم نے الیکشن کی تیاری بھی کرنی ہے، ہم نے کمپین بھی کرنی ہے، ہم نے ویڈیوز بنانی ہے، ہم نے اپنے کام میں لگے رہنا. ویسے بھی مزہ آنے لگ گیا اس کام سے. اوور ٹو یو گائز. نظر بھائی ایک اور سوال ہے آپ سے، صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آج سروے بھی آیا ہے کہ 95% جو ہے نا پاکستانی عوام، وہ آرمی چیف آصف منیر کی کارکردگی پہ بڑا خوش ہے اور بڑا مطمئن ہے. تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ 5% کون ہے جو نہیں خوش؟ سر جی 5% وہ ایک دی بیوی ہے تے وہ 2 بچے نے
ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਇਹੀ 5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਯਾਨੀ क्या कारकर्दगी की, मतलब क्या कर दी, बिजली लवाती लोगों की, उन्होंने की कर देता उन्होंने, किस बात पे, ये पूछा किस बात पे खुश है, क्या कारकर्दगी कर दी, इंडिया पे फतह कर दिया कश्मीर, जो उसकी जॉब की बात है ना, उसने अपनी क्या ऐसा कोई ऐसा सवाल, यार आप कितने कि मैं बना लेता हूँ, ये MOU जो साइन करते हैं 20-20 करोड़ के, मैं कर देता हूँ साइन, कि ये MOU मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं पाकिस्तान में अगले साल 50 करोड़ रुपया लगा रहा हूँ, मैं बना देता हूँ, साइन कर देता हूँ। तो इसकी कारकर्दगी भी इस तरह ही है, और ये सारे के सारे इस तरह ही। अगर ये खुश हो ना, तो आप यकीन करें, ये इलेक्शन करा दी, आवाम से डरे हुए हैं, ये लोगों से डरे हुए हैं, इनकी रिपोर्टें बड़ी कन्फर्म है कि ये बहुत डरे हुए हैं। इन्होंने तो 9 मई की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी रोकी हुई, दबा के बैठे हैं, जो IB ने दी थी, जो इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनको रिपोर्टें दी, उन्होंने कहा जी हमारे अपने बंदे इन्वॉल्व हैं, ये रिपोर्टें दबा के बैठे हुए हैं। वो जो 9 मई का वो क्या था, कोर मॉडल हो, उसको दबा के बैठे हुए हैं। सो ये सारी रिपोर्टें गलत हैं भाई, ये कोई मैं तो नहीं मानता। वो जो 9 बंदे, वो 5 बंदे वो घर के ही हैं, वो इनके 5% अपने ही ने, जरा खुश नहीं आ गए, उसकी तो बीवी राजी नहीं होगी उससे। सॉरी, ओवर टू यू। थैंक यू जी, थैंक यू जी। आबिद भाई आगे लेके चले यहाँ। ओसी भाई आप बताए यार। सही पहुंचे हो जी। जी ओसी भाई ओसी सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। बड़ी ज़बरदस्त नज़र भाई ने हमेशा की तरह बड़ा ज़बरदस्त सारा सिनेरियो बयान कर दिया। तो मेरी बात तो सोने पे वो कहते हैं इन्होंने तो सोने पे सुहागा डाल दिया, तो इसमें मैं चिराग को क्या रोशनी दिखाऊंगा। सुहागा मारना पड़ा। जी पायल तुसी बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस किए थे ना माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो मुझे पता नहीं वैसे सवाल आपका क्या है, आप किस सब्जेक्ट पे बात कर रहे थे? नहीं, सवाल तो मेरा एक सवाल ये था कि पाकिस्तान के जो सहाफ़ी है, यानी एक असद तूर है, उसने आज ये कहा है कि जो नवाज शरीफ है ना, वो 2 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, उसके है ना वो पावर के जो है अपनी बेटी जो कि पहले से मिनिस्टर होगी उसको ट्रांसफर कर देगा और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी। और सुहेल वड़ाइच कहता है कि इलेक्शन में जो है ना प्रो PMLN और एंटी PMLN वोट होगा। तो मेरा सवाल ये था कि ये जो 80% PTI की आवाम है, यानी जो 80% से ज़्यादा लोग PTI के साथ है पूरे मुल्क में, ये जो सहाफ़ी है पाकिस्तान के सो कॉल्ड, ये जब भी तज्जिया करते हैं तो ये इनको क्यों भूल जाते हैं, यानी ये किस तरह से इग्नोर कर देते हैं कि PTI ये कहते हैं जी PMLN आ जाएगी और ये आ जाएगा और वो आ जाएगा। जो ग्राउंड रियलिटीज है उनसे इनका तज्जिया जो है ना वो मीलों दूर होता है, कोई ताल्लुक ही नहीं है ग्राउंड रियलिटी पे। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि एक पोल करवाया गया है, दुनिया न्यूज़ ने शेयर किया है कि 95% जो पाकिस्तान की आवाम है ना वो आसिम मुनीर की कारकर्दगी से बहुत खुश है, और जो 5% है ना वो खुश नहीं है। तो ये 5% कौन है जो खुश नहीं है? जी इसी में और एक अच्छा सॉरी ओसी भाई, फिर वासिफ भाई आप इसे रोटेट भी करेंगे, ठीक है ना, और चौधरी साहब भी चले गए, ठीक है, आपने रोटेट करना जी। इसमें वासिफ भाई देखें बात ये है कि एक जो आपने 2 बातें की ना, इसमें एक और बात मैं ऐड कर देता हूँ। आज एक पूरा कॉलम खबर की शक्ल में छपा है मुख्तलिफ अखबारात में कि ये जो आसिम मुनीर है, मुनीरा मिस्त्री है, इसका कोई 42वीं पुश्त पे जाके, यानी कि 42वीं जनरेशन बैक इन टाइम जाके इसका जो शजरा है वो नाउजुबिल्ला अल्लाह के रसूल से जाके मिलता है, ठीक है। तो आप ये देख लें कि इनकी क्या किस हद तक ये अब जा सकते हैं या प्रोपोगंडा कर सकते हैं। तो पहले इनके चलता आया ना ये जो सिस्टम आप कह रहे हैं ना कि असद तूर ने ये कर दिया वो कर दिया, तो ये पार्टनर इन क्राइम किस्म के ये लिफाफे हैं जो आपकी मेरी और हमारे जो बच्चों के दूध के ऊपर ये जो डकैती करके अरबों खरबों लूटते हैं, उस अरबों खरबों से इनको भी इनका शेयर मिलता है। ये जो आपका नामहाद मीडिया है, ठीक है, तो दे आर पार्टनर इन क्राइम। वो जो इत्तिसाल हो रहा है मेरे बच्चों का, मेरे बुजुर्गों का, मेरे नौजवानों का इत्तिसाल हो रहा है जो आज पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, तो उसमें दे आर पार्टनर इन क्राइम। ये जब कभी एक अवामी हुकूमत आएगी इंशाल्लाह ताला, इंसाफ के ऊपर मबनी निज़ाम आएगा तो वो जैसे कहते हैं ना, उत्ते अमलां दे होने ने नखेड़े, किसी ने तेरी ज़ात पूछनी, तो इनके भी नखेड़ा होगा ये जो इनके साथ मिले हैं, एक बात। तो दूसरी आपने ये कहा जी कि नवाज शरीफ, हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने
کہ وہ لال کرتی کی جو کانسٹیچوئنسی ہے فوجیوں کی ٹھیک ہے نا، چھوٹی سی جو ہے، یا ٹیری اسنا ابدال جہاں کا یہ ہے منیرہ مستری، وہاں تک کی تو ان کی جو جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ ریٹ آف گورنمنٹ ہو سکتی ہے ان لیگل ٹرمز، ٹھیک ہے نا. لیکن اب اگر آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، ول آف پیپل کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ عوامی رائے اور عوام کی جو ول ہے اس کو ریفلیکٹ ہونا چاہیے اگر حکومت کے ایوانوں میں، تو وہ تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر. یعنی کہ ایسا کیس تو نہیں نظر آتا. یعنی حقیقت اگر دیکھی جائے نا پاکستان کے اندر، شاید کل بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر پاور پالیٹکس کو دیکھا جائے تو اس میں دو ہی ریالٹیز ہیں اس وقت پاکستان کی سیاسی منظر نامے پہ. صرف دو حقیقتیں ہیں، دو ایکسز ہیں پاور کے. ایک طرف محمد حسین فوجی اور اس کی بندوق ہے، یعنی بیرل آف دی گن ہے، ایک مقبوضہ فوج کا بیرل آف گن ہے، اور دوسری طرف پوری قوم کھڑی ہے. یعنی ایک طرف بیرل آف گن اور دوسری پوری فوج کھڑی ہے. اس کے ان بٹوین جو بھی ہے نا، دیٹس جیسے کہتے ہیں نان ایشو ہے، وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو اب یہ ڈیسیجن کسی نہ کسی طریقے سے یہ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے یہ ڈیسیجن کرنا ہے کہ اس پاکستان میں آپ 90% لوگ ہیں پاکستان، اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے یا اس کے بغیر انہوں نے آگے جانا ہے. یعنی خود کو پاکستان کے ساتھ اندر رکھنا ہے، خود کو پاکستان میں انہوں نے رکھنا ہے، یا خود کو پاکستان سے دیس نکالا دینا ہے. یہ ڈیسیجن اب انہوں نے کرنا ہے، ہم نے ڈیسیجن نہیں کرنا. یہ ڈیسیجن اب انہوں نے کرنا ہے. جی اوور ٹو یو سر. جی تھینک یو سر، ویری ویل ایلیبوریٹڈ. قمر صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ ایڈیشن کروں. اچھا جی بولیے. جو آپ بات کر رہے ہیں نا پاکستان کے صحافی، یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے اسد طور ویسے کچھ تھوڑا الگ ہی بولتا تھا. اصل میں خاص طور پہ سہیل کو تو چھوڑے، اصل ہے جی اچھا ان کا اصل میں ان کا پوائنٹ آف ویو اسی حساب سے ہے. صحیح ہے. تو وہ سر جی ان کا یہی پوائنٹ آف ویو، جیسے ان دنوں پٹواریوں کا ہے نا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے، مطلب یہ اس حساب سے سوچ کے نا کہ بھائی ان کا ایک ذہن ایسا ہے کہ بھائی ہم نے تقسیم کرنا ہے اقتدار کو، ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے. مطلب جو مرضی کرنے والے ہیں وہ ایسے تقسیم کریں گے اقتدار کی، مطلب وہ اس اینگل کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں. وہ عوام کا چکر، وہ مطلب وہ ان کو پتہ ہے کہ عوام کی کوئی وقت نہیں ہے. وہ اپنے ذہن سے یہی سوچتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کے ووٹ کی کوئی عزت کوئی قدر نہیں ہے. جیسے ان کو ڈنڈے ڈنڈے مار کے چپ کروایا گیا تھا، اسی طرح ان سے ان کا جو ووٹ ہے اور جو ووٹ ڈال کے جو رزلٹ ہوگا اس کو بھی یہ چھین لیں گے. مطلب یہ اپنی من مرضیاں کریں گے. اس حساب سے لوگوں کو ایک ذہن سازی کرنے کا یہ بھی حصہ ہے کہ لوگ مایوس ہو جائیں اور بس یہی ذہن میں رکھ لیں جی جو کرنا ہے فوج نے کرنا ہے. یہ ایک بڑی مطلب ان کا سوچی سمجھی یہ سازش ہے. یہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں نا یہ لوگ، یہ پری پلانڈ ہے. یہ اور جو عام بندہ ہوتا ہے نا نارمل سا، وہ اس سے بڑا متاثر ہو جاتا ہے کہ یار چلو ووٹ کرنا تو جو فوج نہیں کرنا ہے تو چلو ووٹ انہوں پاؤ جنہیں نالی بنا دینی چھتی چھتی. یہ ایک ٹیکنیک ہے ان کی، ٹھیک ہے، مجھے جو سمجھ آ رہی ہے. تو میرے خیال میں اس چیز کو زیادہ ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تو عوام کو فیور دینی چاہیے کہ عوام جس کو ووٹ ڈالے گی، عوام جو فیصلہ کرے گی ہونا وہی ہے. ان لوگوں کو اگنور کرنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ میٹر نہیں کرتے. ان کی روزی روٹی انہی باتوں سے جڑی ہوئی ہے. ہماری کوئی روزی روٹی ان باتوں سے نہیں جڑی ہوئی. ان لوگوں کو تو جو ملے گا، جس طرح سے کوئی ان کے آگے ہڈی ڈالے گا نا، یہ تو ویسے ہی بولیں گے کیونکہ ان کا گزارا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اور کاروبار نہیں ہے لوگوں کے پاس. تو یہ پرانا طریقہ کار ہے ان کا. لیکن جیسے نظر صاحب پہلے بات کر رہے تھے کہ اس دفعہ ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ اس دفعہ پہلے تو لوگ دڑوں کے پیچھے، ایم این اے کے پیچھے، ایم پی اے کے پیچھے ووٹ ڈالتے تھے نا. اب وہ صورتحال بالکل چینج ہو چکی ہے. اب ووٹ ہے صرف عمران خان کا. آگے چاہے کوئی جوتے گانٹنے والا ہو، کپڑے سلائی کرنے والا ہو، یا چاہے کوئی گٹر صاف کرنے والا ہو، ووٹ صرف عمران خان کا ہے اور بلے پہ اسٹیمپ لگانی ہے. اب لوگ اپنا مائنڈ سیٹ
کچھ اس طرح سے تشکیل دے چکے ہیں. جی سر اوور ٹو یو. میں زیادہ لمبا نہیں بولتا پھر بورنگ ہو جاتا ہے کام. جی بی ایف ٹی بھائی ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم چھوٹی سی السلام. کیا بے اختیار معذرت کے ساتھ 1 منٹ دیں گے. جی جی میں بولیے ایک بولیے. چھوٹی سی ریکویسٹ ڈال دوں. نظر بھائی آپ بات کریں. یہ لکی بھائی پلیز آپ ریکویسٹ ڈالیں, آپ اوپر آ جائیں, شاید ان کے پاس کوئی نیوز ہے. تھینک یو جی, کیری آن. اچھا بات ابھی اوسی نے ایک بڑی ہی امپورٹنٹ بات کی ہے جو کہ جو اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچی جائے نا وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ جی یہ ڈیسیجن میکرز ہیں, انہوں نے اب ڈیسائڈ کرنا ہے کہ اب زندگی ہم نے کیسے چلنی ہے, ملک کیسے چلانا ہے. دیکھیں انہوں نے اپنی مرضیوں سے, ان کو لگتا تھا کہ شاید یہ ملک بہتر چلاتے ہیں, وہ چلاتے گئے ہیں. لیکن اب یہ پرابلم یہ ہے کہ اب یہ عوام اور عمران خان کے یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ عوام کا اور ان کا مسئلہ ڈائریکٹ ہے. یہ ان کو ڈیسائیڈ کرنا پڑنا ہے کہ واقعتاً کہ آپ نے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے یا آپ نے الگ سے بنانا ہے. اگر آپ نے لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں چلنا تو لوگوں نے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے ملک بنا لینے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی تمہارا گھر ادھر تو ہمارا گھر. جب لڑائی ہوتی ہے بٹوارہ ہوتا ہے. اگر یہ لڑائی ہوگی تو یہاں بٹوارہ ہوگا, اور بٹوارہ پھر چھوٹا نہیں ہوگا, بٹوارہ بڑا ہوگا. یہ کسی بھی آدمی کے ذہن میں کوئی ایسی غلط فہمی ہے نا کہ بٹوارہ نہیں ہوگا, تو سر یہ ہوگا. آپ نوجوان 60% نوجوان ہیں اور ہر سال نوجوان آ رہے ہیں. یہ کہنا ہے کہ جی وہ ذہن سازی کر دی, سر جی میری بھی ذہن سازی کر دی. میری ضیاء الحق نے ذہن سازی کر دی جب میں فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا. اس وقت ضیاء الحق نے میری ذہن سازی کر دی. جب میرا باپ میری اور میری ماں اٹھا اٹھا کے مجھ کو لے کے وہاں چھپتے پھرتے تھے کہ جی وہ ہمارے گھر میں چھاپے پھڑ رہے ہیں, اس کو باپ کو گرفتار کرنے کے لیے. ہماری ذہن سازی آپ لوگوں نے کی ہے, ضیاء الحق نے کی ہے, مشرف نے کی ہے. آپ لوگوں نے اتنے سالوں میں ذہن سازی کر کے 50-55 سال کی عمر میں آ کے مجھے احساس ہوا کہ یار میں اتنا پکا ہو چکا ہوں کہ میں آپ لوگوں کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوں, نہ میں اپنے بچوں کو یہ سنانے کو تیار ہوں. تو ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ بات جو اسی نے کی ہے. ان کو اب یہ ڈیسائیڈ کرنا, فائنل کرنا ہے, اس سے پہلے کہ بٹوارہ ہو جائے گھر کا. لڑائی زیادہ بڑھے گی تو گھر ٹوٹے گا. اوور ٹو یو. تھینک یو سو مچ. جی عابد بھائی, یہ لکی بھائی کو کائنڈلی اٹھا لے کال پہ. جی حق کا ساتھی, آپ آر یو دیر؟ بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ حق کا ساتھی. جی السلام علیکم. سلام جی سر, فرمائیے. جی کس بارے میں ابھی میں نے جوائن کیا یار ہے. ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ پاکستانی عوام کی اوپینین کو جو ہے کیوں اگنور کر رہا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یعنی جو ایک سروے کے مطابق 95% جو ہے نا وہ آرمی چیف کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے پاکستانی, اور مطمئن ہے. تو باقی 5% کون ہے جو مطمئن نہیں ہے؟ کیا آپ مطمئن ہیں؟ جی وہ 5% پھر ہم لوگ ہی ہیں جو یہاں پر جو مطمئن نہیں ہے, باقی تو پھر 95% تو مطمئن ہے. مگر یہ جھوٹ ہے, یہ تو سیدھی بات ہے. اتنا تو شعور آ چکا ہے کہ یہ صرف پیسہ چل رہا ہے میڈیا پہ اور کچھ نہیں ہے. کچھ حوالے تھی جو ہماری زبان کی ترجمانی کرتی تھی, جس میں عمران ریاض ہو گئے, محیط پیر رضا ہو گئے, ارشد شریف ہو گئے, ان جیسے لوگ تھے. تو وہ تو اب نہیں ہے. تو اب تو کون ہے, ہماری زبان تو کوئی بھی نہیں ہے میڈیا پہ. وہ ابھی تو صرف پیسے کی زبان ہے اور فوج کی زبان ہے بس. لکی بھائی آگے. لکی بھائی پلیز آپ جی پلیز. تھینک یو, کیری آن. جی لکی بھائی کون ہے؟ ایم ایس ایم. لکی بھائی مجھے نظر ہی نہیں آ رہے یار, کیا چکر ہے؟ جی فہیم بھائی اس پہ آپ ذرا کائنڈلی اپنے لاسٹ ریمارکس دیجیے گا. لکی آ گیا. جی لکی صاحب, لکی سائیکو. السلام علیکم. کیا حال جی ہے؟ وعلیکم ٹھیک ٹھاک السلام. ہیں؟ جی اللہ کا ٹھیک ٹھاک ہے. لکی بھائی آپ اپنا تعارف خود کریں. بسم اللہ. جی سر, آپ جانتے ہیں میرے سارے, میں نے صرف آئی ڈی کا نام چینج کیا. یہ مجھے میرے پی ٹی آئی کے بھائیوں نے نام دیا ہے تو میں نے ایکسیپٹ کیا. میں کہا اوکے نو پرابلم. بگ رسپیکٹ. نہیں جو نئے آئے, ہم تو آپ کو جانتے ہیں اس لیے میں نے آپ کو ریکویسٹ کی, آپ کو پتہ ہی ہے. مگر باقی جو لوگ نہیں آتے نا, آپ تھوڑا ہاں سا اپنا ہاں انٹروڈکشن کرا دیں, اوکے اوکے تھوڑی آسانی ہو جائے گی. پھر وی کم ٹو یور پوائنٹ ایز ویل. بسم سر. اللہ. میں پی ٹی آئی کے لیے آیا تھا, اور میں آیا تھا عمران ریاض کی چاہت میں. جب اس کو پچھلی سال پکڑا تھا تو اس وقت میں آیا تھا. بعد میں پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا, کیا کیا گزر گیا, ہم کہاں سے کہاں آ گئے. تو چیزیں جو ہیں وہ ورس سے ورس ہوتی گئیں. ہم ابھی بھی کھڑے ہیں, کیونکہ جو نظریہ ہوتا ہے نا جی, نظریہ ہمیشہ جیسی آپ کی سوچ ہوتی ہے ویسے ہی نظریہ اٹریکٹ کرتا ہے.
اگر آپ کو نظریہ جو آپ کی سوچ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے نا نظریے سے، تو وہ آپ زبردستی اس کو زیادہ دیر نہیں کر سکتے، لوگ پھر جو ہوتے ہیں نا وہ بھاگ جاتے ہیں ادھر۔ میں نے ایک سال میں بہت کچھ دیکھا ہے ادھر ٹک ٹاک کے اوپر اسپیشلی، تو میں آج کافی دنوں بعد لائف پہ آیا ہوں۔ میں لائیو تقریباً چھوڑ گیا تھا 1 ڈیڑھ ہفتے سے، تو مستقل مزاجی سے لگے رہیں جدھر لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی وہ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، آپ نے تو پھر صرف کوشش ہی کرنی نا۔ وہ عمران خان صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں، ڈس ہارٹ نہ ہو۔ آپ اگر یہ اپنا وہ پوائنٹ پہ آ جائے جو آپ نے نیچے کامنٹ لکھا تھا، اگر اس کو ہم ہائی لائٹ کر دیں، واسی بھائی کو زیادہ انفارمیشن ہاں سر، میں نے جو کمنٹ کی ہے نا نیچے وہ یہ کیا ہے کہ سر 24 کروڑ لوگوں میں سے آپ کو 300 بندے چاہیے، 350 پارلیمنٹ میں، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ بھی نہیں ہے تو سر پھر کیا بولتے ہیں، ملک کو آگ لگا دینی چاہیے، یا پھر دعا مانگنی چاہیے، یا پھر ہلاکو خان کا ویٹ کرنا چاہیے۔ آپ کو ملک غلط ہاتھوں میں ملک دے دیے۔ 350 500 بندہ نہیں ہے یار نیشنل اسمبلی کے لیے، پھر نیچے وہ دوسری جو صوبائی اسمبلی ہے۔ اتنے لاچار ہو گئے ہم لوگ، اتنی ہماری سوچ جو ہے، اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ میں جو ہوں نا، میری سوچ ذرا ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ میری سوچ یہ ہے جی، جو رونے والا ہوتا ہے نا جی، رونے والے بندے کو صرف اور صرف ہمدردی ملتی ہے، اور جس کو ہمدردی ملتی ہے نا، وہ اس بندے کا ویژن کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف ہمدردیاں لیتا ہے۔ اس لیے جب تک آپ روتے رہیں گے، ہمدردیوں کا ویٹ کرتے رہیں گے کہ لوگ لائک کریں، شیئر کریں، وہ ایک میں نے لائٹر نوٹ پہ کہا ہے، پاکستان کے اندر بھی یہی ہے۔ پاکستان کے اندر لوگوں نے دعائیں مانگی ہے۔ ہم نے بچپن سے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی آدمی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، وہ پٹواری ہو، وہ پولیس والا ہو، وہ فوجی ہو، یا کوئی بھی کسی بھی طبقے کے بندے کے ساتھ ظلم ہوتا ہے نا، تو میں نے ایک دعا سنی ہے، یا اللہ ہمیں کوئی اچھا لیڈر دے، ٹھیک ہے؟ یا اللہ جو ہمارے نا دکھ ختم کر دے۔ لیکن جب ایک بندہ آیا، ہم نے رسپیکٹ نہیں کی اس کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک گناہوں میں گرا ہوا بندہ آپ کے سامنے نیک پرہیزگار کر کے کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی ہماری قوم کی۔ جی کریں آپ بات۔ جی بڑی زبردست باتیں کی آپ نے کہ دیکھیں یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی کہ کس طرح سے عمران خان نے اپنے آپ کو، ہم نے اس کی پوری زندگی جو ہے نا پوری پاکستانی قوم کے سامنے 50 سالوں میں اس نے ایک کیسے وہ ایوالو کیا وہ بندہ نا، تو وہ ہمارے سامنے آیا، اس بندے نے یعنی فل اپنی ایفرٹ کر دی پاکستان کے لیے۔ لیکن ہم لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کفران نعمت کرتے رہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ تھے جو یہ کہتے رہے یار عمران خان نے اتنی مہنگائی کر دی، یہ کر دیا، بھوکے مر گئے۔ اور 13% پہ اس سے زیادہ جو ہے نا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی تھی اس وقت تک، حالانکہ سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں، اگر آپ کو یاد ہو تقریباً 22% تک مہنگائی پہنچی تھی۔ عمران خان کے دور میں 13% مہنگائی تھی۔ اور یہ جو میڈیا والے ہیں نا، اسپیشلی ایکچولی عمران خان کے آنے سے جو سب سے بڑا نقصان ہوا نا، جو ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے، وہ ہوا پاکستان کے میڈیا کا۔ پاکستانی میڈیا کا یہ نقصان ہوا کہ دیکھیں ان کو سرکاری اشتہار ملتے تھے، ان کو سرکاری لنچ، ڈنر، انٹرنیشنل ٹورز، آپ کو پتہ ہے یہ آسمہ شیرازی، جاوید چودھری، سلیم صافی، ان کو سرکاری عمرے، سرکاری حج، کیا کیا ملتا تھا ان کو۔ عمران خان کے دور میں یہ چیزیں بند ہو گئی۔ ان کا انٹرسٹ یہ تھا، ان کی تنخواہیں کم ہو گئی، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو پتہ جب سرکاری ایڈ نہیں ملتے ان کا ریونیو کم ہو جاتا ہے میڈیا ہاؤسز کا۔ میڈیا ہاؤسز کو لفافے ملنا بند ہو گئے، کیونکہ عمران خان کہتا تھا جو تم نے، یہ تو بات بات پہ بلیک میل ہوتے ہیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ میڈیا کے ہاتھوں بلیک میل اس طرح ہوتے ہیں کہ جب بھی عمران خان اپوزیشن میں ہوتا ہے، عمران خان ان کی کرپشن ہائی لائٹ کرتا ہے، ان کے جو کرپشن کیسز آتے ہیں وہ ہائی لائٹ کرتا ہے، تو میڈیا کی مجبوری بن جاتا ہے ان کو میڈیا پہ جگہ دینا۔ جب وہ میڈیا پہ جگہ، یعنی اس سے بچانے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں، یہ میڈیا کو بلینک چیکس بھیجتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ خبر نہیں چلنے دینی۔ اب ان کی پرسنل لائف سے کیا کیا ہوا، لیکن انہوں نے وہ خبریں میڈیا پہ چلنے نہیں دی۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ حمزہ شہباز کی جو بیوی تھی،
عائشہ احد ملک جو ہے وہ ٹی وی چینلز پہ جا کے کرتی ہے، لیکن وہ میڈیا چینلز کو کچھ وہ خبر نہیں دے. ملک ریاض کے بارے میں آتا ہے کہ ملک ریاض کی کرپشن آج تک کیوں نہیں سامنے آئی. یہ عمران خان پہ الزام لگاتے ہیں، حالانکہ عمران خان تو کوئی بینیفیشری نہیں ہے یہ یعنی کسی بھی کیس میں. تو انہوں نے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ سارا جو بینیفیشری تھا وہ ملک ریاض ہے اس سسٹم سے. وہ کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے، وہ ملک ریاض کا اور کورٹ کا معاملہ تھا. لیکن یہ ملک ریاض کا نام آپ نے دیکھا ہے شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں وہ بیپ چل جاتی ہے، اس کا نام نہیں لے سکتے. یہ جو سارے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے میڈیا چینلز ہے وہ ملک ریاض کی کس طرح وہ اس کو ایڈ دیتا ہے، اور کس طرح سے جاوید چودھری اور یہ جو کاشف عباسی کی جو وائف ہے، اور یہ وہ سارے یعنی کتنے میڈیا جرنلسٹ ایسے ہیں جو کہ اس کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہ مبشر لقمان اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. یعنی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، یہ میڈیا اینکرز وغیرہ جو ہے نا، ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ عمران خان جیسا بندہ نہ آئے، کیونکہ ان کو بھی جیسے پولیٹیکل ڈائنیسٹک پارٹیز کو نقصان ہوا، اسی طرح ان کو بھی نقصان ہوا. تو اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ نواز شریف کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ہماری یعنی جو انکمز ہے وہ بھی انکریز کرے گی، ہمارے جو لفافے ہیں وہ بھی انکریز کرے گے، اور یہ سارا جو ہے نا ان کو انٹرنیشنل ٹورز بھی ملے گے، سب کچھ وہ سرکاری لنچ ڈنر سب کچھ ملے گا، سرکاری نوکریاں ملے گی جیسے فہد حسین اور یہ طلعت حسین اس طرح کے لوگوں کو ملتی رہی ہے. تو پاکستان میں جو عمران خان نے نا ہر کہتے ہیں کہ جو بھی پاکستان کا اینٹی تھا نا، یعنی جو بھی پاکستان کو نقصان پہنچا رہا تھا، عمران خان نے آگے نا سب کو ایک لات ماری ہے، ان کے انٹرسٹ کو لات ماری ہے. پاکستان کا لبرل طبقہ دیکھ لیں آپ، پاکستان کا عمران خان کے دور میں پاکستان کا لبرل طبقہ جو تھا وہ آپ کو سڑکوں میں نظر آتا تھا جی، انقلاب اور مسنگ پرسنز پہ اور سارا کچھ. انہیں پتہ بھی ہے پاکستان کے لبرل طبقے کو کہ پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ پاکستان کی یعنی یہ جو مسنگ پرسنز ہے یہ سب کچھ ہے یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے. اس وقت تو اتنا کلیئر بھی نہیں تھا نا، یعنی اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنا کھل کے سامنے نہیں آیا تھا. تو اس وقت جو ہے نا یہ عمران خان کے اگینسٹ آ جاتے تھے، اور اب جب کہتے ہیں کہ اب سب کے سامنے انہوں نے کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کو غائب کیا ہے، سب کچھ کیا. اب پوری طرح 100% عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ لوگوں کو اٹھاتی ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو. اب تو انہوں نے کہتے ہیں نا پہلی دفعہ پنجاب میں لوگوں کو اٹھایا، تو اب سب کو پتہ چل گیا. لیکن اس کے باوجود جو ہے نا پاکستان کا لبرل طبقہ جو ہے نا وہ سویا ہوا ہے. کسی آپ نے لبرل بندے کو دیکھا ہو؟ یہ کہتے ہیں نا سوڈو لبرلز ہے، کیونکہ لبرل ویلیوز یہ ہے کہ حق کے لیے کھڑا ہونا، اور کہتے ہیں نا ایکویلٹی، یہ چیزیں ہیں، جسٹس، ان چیزوں کے لیے لبرل کہا جاتا ہے انہیں، کہ وہ آزاد لوگ ہیں، وہ بیسیکلی ان جو کہتے ہیں نا کہ ہر قسم کے باعث سے آزاد ہوتے ہیں. لیکن یہ ہمارے سوڈو لبرلز ہیں، جعلی لبرلز ہیں، جو کہ آپ کو صرف اب آج کل پاکستان میں لبرلز آپ کو صرف ہومو سیکشویلٹی اور اس طرح کی چیزیں پھیلاتے نظر آ رہے ہیں. ان کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ کس طرح پاکستان کی خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے. پاکستان کی جو آپ نے دیکھا کہ کس طرح خواتین کو بغیر کسی کیس کے 7 مہینے سے لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے، کس طرح سے لوگوں کے گھروں میں چار دیواری کا کہتے ہیں جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان کی وائلیشنز ہو رہی ہے. اس کے باوجود جو ہے نا آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ پورے پاکستان میں جا کے جو ہے نا یہ جتنے بھی آپ کو سوڈو لبرلز ہیں یہ آپ کو سوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی آواز نہیں ہے. اور اسی طرح پاکستانی میڈیا کا حال ہے، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا سارے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، ایون کہ جو آپ کے چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے وہ بنایا ہوا تھا، ایک ہوا بنایا ہوا تھا پورے پاکستان میں کہ یہ بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جج ہے، یہ مسنگ پرسن کی بات کرتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ مسنگ پرسن کے حوالے سے ابھی تک انہوں نے کچھ کیا ہو؟ ابھی آگے ہر چیز ان کی ہر جو کہتے ہیں ہیئرنگ ہوتی ہے کورٹ کی، اس میں یہ پی ٹی آئی کو رگڑا لگا رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ پی ٹی آئی ذمہ دار ہے چیزوں کی. ان کو صرف ایک پرسنل باعث ہے عمران خان کے خلاف کہ وہ جو ان کی فیملی کا کیس آیا تھا جس میں وہ اپنی بیوی کے جو لنڈن میں فلیٹس ہیں میاں صاحب کی طرح، اس کی وہ کہتے ہیں نا منی ٹریل نہیں دے سکے. انہوں نے جو شخص اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتا تو وہ کیسے حاکم بن سکتا ہے؟ جب ہمارے اسلام میں حضرت عمر فاروق جیسی مثال موجود ہے تو پھر کسی شخص کو یہ کلیم بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میں انصاف کرنے آیا ہوں.
اسے کہنا چاہیے ٹھیک ہے جی میری ایک دنیاوی ذمہ داری ایک جاب ہے میں وہ کرنے کی کوشش کروں گا. یہ بڑے بڑے کلیم کیوں کرتا ہے؟ مجھے خادم نہ کہو, مجھے یعنی ہمیں اعلیٰ عدلیہ نہ کہا جائے, صرف عدلیہ کہا جائے, اس طرح کی, یعنی یہ صرف کہتے ہیں نا زبانی جمع خرچ ہے, کوئی انصاف سے دور دور تک تعلق نہیں ہے قاضی فائز عیسیٰ کا. آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لیٹا ہوا ہے, یہ پورے نیچے اس کے جو لوور جوڈیشری ہے کس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے آرڈر لے کے فیصلے دے رہی ہے. آپ عمر فاروق کو دیکھ لے, ہمایوں دلاور کو دیکھ لے, یہ سب کچھ قاضی فائز عیسیٰ کے نیچے ہو رہا ہے نا. تو اس پہ کیا, یعنی کہ یہ ذوالقرنین جو ہے, یہ جو سائفر والا ہے, ہر کیس کے اندر کس طرح قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہے, کس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کے بیسک ہیومن رائٹس کو نا کہتے ہیں غصب کیا گیا ہے, کس طرح سے ان کو یعنی کہ کھینچ لیا گیا ان کے بیسک ہیومن رائٹس کو. اور یہ ہمارے جوڈیشری جو ہے نا وہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے میں لگی ہوئی ہے. جی ہمیں اعلیٰ عدلیہ نے کو میری گاڑیاں وہ کر دو, میری گاڑیاں نیلام کر دو. کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ نے کس طرح سے, آپ کی فیملی نے لنڈن میں کروڑوں روپے کی اور کہتے ہیں جائیداد بنائی ہے, آپ اس کی منی ٹریل نہیں دے سکے, تو آپ کس طرح کے حاکم ہیں؟ آپ کو کوئی, آپ کے پاس کوئی رائٹ ہی نہیں ہے, مورل اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ سکے. آپ کو تو خود اٹھ کے چلے جانا چاہیے. لیکن بات یہی ہے نا کہ نواز شریف نے ہر جو ادارہ ہے پاکستان کا اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. ہر جگہ جو ہے نا یہ ایک مافیا جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ایک پوری فوج لے کے چلتا ہے. آپ کو پاکستان کی بیوروکریسی دیکھ لے, پاکستان کی آپ پولیس دیکھ لے, پولیس کے اندر جو آپ کا پولیس ہیڈ ہے وہ کس طرح سے ان کا وفادار جو ہے نا کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا وفادار ان کا ہوتا ہے وہ سب سے بڑے عہدے پہ بیٹھتا ہے, کس طرح سے ان کو سرو کرتا ہے. پھر آپ لوور جوڈیشری میں دیکھ لے, پھر آپ اس کے علاوہ کسی بھی پاکستان کا محکمہ دیکھ لے, نیب, ایف آئی اے, کہیں پہ بھی جو لوگ ان سے وفادار ہیں, کہتے ہیں جنہوں نے یہ ثابت کیا نا کہ وہ ان کے خاندانی غلام ہیں. اب آپ کو پتہ چلا یہ جو انہوں نے وہ اپنا پی ایم ایل این سندھ کا جو چیئرمین بنا دیا, یعنی ہیڈ بنا دیا, وہ بندہ ان کے لیے کام کرتا رہا ہے, یعنی وہ ایف آئی اے میں ان کے لیے کام کر, وہ نیب کا رہ چکا ہے. تو اس طرح کے پہلے, اس سے پہلے جو کہتے ہیں کہ بہت سارے اس طرح کے جو سرکاری عہدوں پہ لوگ آئے ہیں ان کو بعد میں انہوں نے پی ایم ایل این میں لیا ہے کہ کیونکہ انہوں نے ان کو سرو کیا ہوتا ہے ایز اے کہتے ہیں نا گورنمنٹ افیشیل جو ہے وہ ان کو سرو کرتے ہیں پہلے, اور پھر یہ ان کو اس کا بدلہ دیتے ہیں پورا جو ہے نا, ان کو کہتے ہیں ان کو نوازا جاتا ہے, ان کے خاندان کو نوازا جاتا ہے. اور اسی طرح اسی کہتے ہیں نا ویشیس سرکل میں, اسی دلدل میں پاکستان جو ہے نا ڈوبتا جا رہا ہے. کوئی میرٹ کا نظام نہیں ہے. جو بندہ ایمانداری سے اپنا کام کرنا چاہتا ہے نا پاکستان میں وہ سروائیو نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ کسی ایماندار بندے کو برداشت ہی نہیں کر سکتے. عمران خان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا کہ عمران خان کو بھی یہ صرف اسی لیے برداشت نہیں کر سکے کیونکہ اگر عمران خان ذرا سا بھی بے ایمان ہوتا نا, 1% بھی بے ایمان ہوتا تو وہ ان 13 پارٹیز کے ساتھ ہوتا, پاکستان میں کوئی اپوزیشن نہ ہوتی. عمران خان کے خلاف یہ سارے اسی لیے ہوئے ہیں کہ عمران خان کسی بھی طرح جو ہے نا وہ لین دین کے چکر میں نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے فیٹف کے بل پہ کس طرح ان سب نے مل کے جو ہے نا اس کو بلیک میل کیا کہ ہمیں پہلے ہمارے کیسز ختم کرو پھر ہم ملک کے لیے ووٹ دیں گے. یعنی انہوں نے ان لوگوں کے لیے جو ملک ہے نا وہ پس پشت ہے, ان کے لیے سب سے زیادہ پرسنل انٹرسٹ ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا آج یہ حال ہوا ہے. تو میں اب اس کو آگے لے کے چلتا ہوں, یعنی کہ فہیم صاحب اس پہ جو ہے نا اپنے کلوزنگ ریمارکس دے گے. جی فہیم صاحب. ویسے بھائی اتنی بڑی کلوزنگ آپ نے کر دی ہے میرے پاس کوئی گنجائش چھوڑی ہے. جی کلوزنگ ریمارکس یہ ہیں میرے بھائی کہ یہ جو ساری اتنی لمبی آپ نے بات کی یہ میرے خیال میں سب بندے جانتے ہیں. اور جو آپ نے پہلا سوال کس نے کیا تھا کہ وہ جو اسطور اور ساری بات ساری یہ آپ ہی کے سوالوں میں اس کا جواب تھا کہ یہ سارے بکے ہوئے ہیں, ساروں کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں, سارے اپنے اپنے انٹرسٹ کو سرو کر رہے ہیں. تو یہ سروے بالکل بکواس ہے, ٹوٹل بکواس ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں کبھی کبھی اپنے دوستوں کو کہتا ہوتا ہوں ہم جو ان سے ہیں نا کبھی کبھی ٹرک کی بتی بن جاتے ہیں. روز ایک ایسا ایشو ہم نے پکڑا ہوتا ہے جو نو گو ایریا ہے, مطلب جس کی ان ریلیونٹ اس کے اوپر اتنی ہم انرجی ویسٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں اس کا آنسر پتہ ہے, کیونکہ پورا معاشرہ جو ان سا ہے وہ بیوروکریسی, وہ ٹیکنوکریٹس, وہ بیوروکریٹس, وہ جج اور وہ جو سارے سسٹم کے بینیفیشری ہیں
ان کے پاس ہے، تو انہی کی مرضی کی رپورٹیں بنتی ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ وہ رپورٹیں جو سی ہیں وہ فیک ہیں. تو ان پہ میرے حساب سے تو کوئی اتنی زیادہ لمبی ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دس وٹ آئی تھنک. اوبیسلی وہ اپنا چورن بیچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو کنفیوژن کا شکار کریں. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ آصف منیر جو ہے 95% پاپولر ہے اور 5% اس کے خلاف ہیں، اور پھر ہم اسے ایز اے جوک استعمال کر رہے تھے. سر یہ سروے از ریئلی کائنڈ آف اے جوک. میں تو ان کو دیکھنا اس لیے بند کر دیا ہے. میں سیریس چیزیں دیکھتا ہوں اور اس کے ان بٹوین لائن دیکھنے کی میں نے عادت ڈال دی ہے. میں اپنے سب بھائیوں کو یہی کہوں گا کہ آپ جب ڈیبیٹ کریں کہ یہ دکھانا کیا چاہ رہے ہیں، اس کو ذرا تھوڑا سا کہہ دیا کریں کہ وہ فیل ہو رہا ہے. ہم نے پوری بیوروکریسی کی بدماشیاں، وہ تو میرے خیال میں یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے، اور اگر نہیں پتہ تو مجھے بتا دیں. تو میرے خیال میں ہم نے تھوڑی اپنی انرجی بیس کر دی، پر کوئی مسئلہ نہیں. کیا کہتے ہیں، ہر بندے نے کوئی نہ کوئی بات کو تو لے کے چلنا ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے. سر فائنل پوائنٹ، اس وقت چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں. دے ول ٹرائی ایوری ٹرک ان دا ٹریڈ. اور میری ریکویسٹ ہوگی اپنے سارے بھائیوں سے، وہ پاسبلٹی نہ ڈسکس کیا کریں جو ان کی بنائی ہوئی ہے، وہ پاسبلٹی ڈسکس کیا کریں کہ ہم کیا اس میں سے رستہ نکال سکتے ہیں. آپ کی گفتگو سے ایک بات تو مجھے سمجھ آئی کہ آپ ریڈی ہو جاؤ اور بیوروکریسی کو کس طریقے سے کیا اس کے اوپر ویڈیو بناؤ، پورا ایک وی لاگ کرو تاکہ اسے ہم لوگوں تک پھیلائیں. میرے خیال میں یہ کام ضرور ہو سکتا ہے. اس میں آپ کی ماشاءاللہ بڑی اچھی گرپ ہے، وہ کیا جا سکتا ہے. دیٹس واٹ آئی کین تھنک. دی اونلی تھنگس میں سمجھتا ہوں ویسے بھائی، لاہور میں آپ کی لسٹ میں 70 لوگ ہیں. اگر مروت لاہور کی طرف آتا ہے، کچھ لوگ نکل سکیں گے یا مشکل ہوگا؟ جی جی بالکل نکل سکیں گے، بلکہ میری فیملی میں سے لوگ نکل سکیں گے، وہ جاتے بھی رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں آپ کو، یعنی اگر آپ کہتے تو میں اپنے بھائی وغیرہ کا بھی نمبر دے دیتا ہوں، جب بھی وہ لاہور کا کرتے ہیں تو ان سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. بالکل نہیں، میری بات ہوئی تھی مروت صاحب سے. ایک تو میں نے جی مروت صاحب سے، جو لاہور کی ٹیم میرے ساتھ لگی ہوئی ہے، جو اس وقت وال سٹکرنگ کر رہی ہے، تو میں نے اسے کہا تھا کہ سارے لوگوں کو، میکسیمم لوگوں کو اکٹھا کرو. تو اس نے کہا کہ میں رابطہ کرتا ہوں. اس کے بعد اس نے مجھے گو ہیڈ دی کہ ہاں میں کرتا ہوں. پھر اسے میں نے مروت کا نمبر دیا، پھر اس نے مروت سے بات کی. تو میں نے کہا بھی تم لوگ مینٹلی تیار رہو کہ مروت جب پنجاب کی طرف آئے گا اور اگر لاہور کی طرف آئے گا تو آپ نے بڑھ کے اس کا حصہ لینا ہے. سو مروت از ویری ہیپی کہ کم سے کم اسے میں کوئی ورک فورس پرووائڈ کر رہا ہوں جو کم سے کم نکل سکتی ہے. تو جو ہم نے اوور آل ایک پلان بنایا ہوا تھا نا کہ جو ڈیٹا اکٹھا کریں گے تو کیسے، جیسے ہم نے پکی بات ہے، یہ کل پرسوں کی بات ہے کہ ہماری اسی براڈ پہ لالا عنایت اللہ اور خالد محمود، کیونکہ ان کا تعلق اٹک سے ہے، تو وہاں سے وہ کہہ رہے تھے انشاءاللہ 200-300 لوگ نکالیں گے. اور اگر 2 بندے 200-300 کہتے ہیں اور اگر 100 نکال دیتے ہیں، بعض دفعہ ہم فگر تھوڑا سا اوور سمارٹ کر لیتے ہیں، 100 ڈٹرمن لوگ نکال سکتے ہیں. تو اگر 2 بندے یہ کر سکتے ہیں تو بہت سارے بندے بہت سارے کام کر سکتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے گا، اپنے جی بھائیوں جی سے نمبر شیئر کر جی دیجیے. وہ بالکل یوتھ ونگ وغیرہ کے لیے کام کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ ہوا ہے تو تھوڑے کوائٹ ہے سارے، لیکن ان کے پاس ایک ٹیم ہے اپنے ایریا میں، ان سے تو یعنی ضرور، اس میں سے کافی لوگ نکل سکتے ہیں. جی کیونکہ جب وہ آئیں گے تو اوبیسلی ایک تھوڑا سا جی جی سیکریٹ ہوگی. بالکل میں انفارم کر دوں گا انہیں، یعنی کہ تھوڑا بہت اپنی تیاری رکھے تاکہ تھوڑا بہت انگیج کرے لوگوں میں کو، میں جیسے ہی اگر آپ آپ ان کو. بھائی جی ایکٹیو ہیں تو میں ان کی مروت سے بات کرواؤں گا. ٹھیک بالکل بالکل ٹھیک ہے، آپ کروا سکتے ہیں ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی سی اسٹرینتھ تو ہوگی تو تب نہیں بارہ. نہیں بالکل ڈیفینیٹلی اسٹرینگتھ، پتہ ہے کیا اسٹرینگتھ، جب تک تو اپنے ایریا میں کام کرتے رہے، جب تک ایک فری کہتے ہیں نا ایک اوپن فیلڈ ملی ہوئی تھی، تب تک تو بالکل انہوں نے کام کیا. اب ڈیفینیٹلی ان کو تھوڑا لوگوں کو انکریج کرنا پڑے گا سب کو نکالنے کے لیے، کیونکہ حالات اتنے سازگار تو نہیں ہیں.
لیکن پھر بھی ڈیفینیٹلی وہاں پہ وہ لوگ نکال سکتے ہیں کیونکہ ان کی ٹیم موجود ہے ابھی تک نا. کوئی لوگ تو انٹیکٹ ہے نا, لوگ یہ ہے کہ خاموش ہے لیکن لوگ انٹیکٹ ہے. صحیح صحیح ٹھیک ہے. آپ نمبر شیئر کر دینا پھر مجھے بتا. تو نے اپنا نمبر مجھے دیا ہوا ہے؟ جی آپ میرے ساتھ ایڈ ہے. مجھے میرا کر دے, مجھے تیرا میں آپ نمبر. کو میسج بھی کر دیتا ہوں واٹس ایپ پہ دوبارہ. ٹھیک ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا ضروری ہے. تو جی. بہرحال میرے خیال میں آپ نے اگلا کوئی کوشچن کرنا ہے, میں نے تو بڑا روتھلی اسے نہیں آپ نے بالکل صحیح بات کی, لیکن پتہ کیا بات ہے, میرا خیال ہے کہ ہر طرح کی اوپینین, کیونکہ اتنا ہم یہاں پہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک کا اپنا ایک سوال ہوتا ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کو اس کا, زیادہ تر لوگوں کو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پتہ ہے اس چیز کا جو بات ہم کر رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں لائک ادر پارٹیز کے, تو اس کا کاؤنٹر نیریٹو جو ہے نا وہ دینے میں میرا نہیں خیال کہ کوئی حرج ہے. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مطلب کہ یہ چیزیں تو آبویس ہے, یعنی ان پہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں, لیکن ایک ویسے ہی ایک مذاق میں ٹاپک آیا تھا 95% والا, اس وجہ سے آن اے لائٹر نوٹ جو ہے نا میں نے وہ نظر بھائی سے کیا تھا, تو پھر میں نے اسے سارے روٹیٹ کر دیا. چلیں اچھی بات. ٹھیک جی ٹھیک ٹھیک. چلیں باقی اگلا کوشچن کریں. میں دیکھ فہیم بھائی میں نے کل آپ سے ایک سوال کیا تھا وہ کہ میں کراچی میں جو میرا حلقہ ہے وہ بہت ویک ہے, تو یو سی 1 پہلے جو تھا یو سی 1245, تو اب وہ چینج کر کے اب یو سی 105 ہے وہ حلقہ. اچھا, میں حق کا ساتھی, میری جی آج ہی بات ہو رہی تھی جو کراچی میں جو لوگ جلسہ نہیں کروانے جا رہے تھے, کیونکہ نہیں, جلسے کی نہیں بات ہو رہی, میں اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں کہ حلقے کے اندر ہمارا نا پہلے بھی پچھلی بار بھی الیکشن میں بہت ویک تھا یہ حلقہ نا. یہاں پر کوئی مطلب یہاں کی تنظیم سازی بہت کمزور ہے. میں اس بارے میں بات کر رہا تھا. میری پوری بات آپ نے سنی نہیں. تو یہ وہ لوگ کراچی میں تقریباً 6 جگہ پہ ایکٹیو ہیں, ٹھیک ہے. تو جب میں آپ کو حلقے کی بات کروں گا اور ان سے آپ کی بات کراؤں گا جو کراچی والے ہیں, تو وہ بیٹر ہو جائے گا. میں یہ بات کرنے لگا تھا, ٹھیک ہے. تو نمبر تو میں نے آپ سے شیئر کر دیا, آپ نے میرے خیال میں مجھے جواب میں نمبر بھیجا ہے ابھی تک کہ نہیں؟ جی میں نے آپ کو بھیجا تھا نمبر بس واٹس ایپ پہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو بالکل میری آج ہی جو کراچی کی ٹیم ہے وہاں پہ ہماری وال چاکنگ کے لیے سٹیکرز گئے ہیں, انہوں نے سندھ کی طرف نکلنا ہے تو وہاں بھی لگ رہے ہیں, لیکن وہ کراچی میں بہت ایکٹیو ہیں. تو میری کوشش تو یہی ہوگی کہ ان لوگوں سے آپ کی بات کروائی جائے تاکہ آپ لوگ جو بھی آپ کی ویک کانسٹیچوئنسی ان کو زیادہ پتہ ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا. تو اگر آپ کہیں گے تو میں نمبر آپ کا ان سے شیئر کرتا ہوں, ان کا نمبر آپ سے شیئر کر دیتا ہوں, ان کو آن بورڈ لے لیتا ہوں. اٹ از انٹائرلی اپ ٹو یو. جی بھائی, یہ سب سے بہتر ہے یہ. نمبر آپ کا شیئر کر دوں اور ان کا نمبر آپ سے شیئر کر دوں. جی ٹھیک 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 ہے, میں آل دوں گا. ٹھیک ہے. تو اس کا ٹھیک ہے, شکریہ. امیجیٹ حل تو یہی بنتا ہے کہ جو لوگ کراچی میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ جڑ جائیں, تو پھر کیا بتاؤ آپ کو بیٹر پوزیشن بتا سکتے. ٹھیک ہے سر. اینی ادر کوشچن اگر کسی نے اور بات کرنی؟ جی اگر کسی کے پاس کوئی کوشچن ہے کوئی اچھا سا, تو پلیز فارورڈ کریں, اس کو ہم لے کے چلتے ہیں. اچھا, یہ میں نے کوشچن نظر صاحب کو بھی ڈالا تھا, فہیم صاحب کو بھی. کسی نے بولا تھا, میں 2-4 اینالسٹ کو سن رہا تھا, کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ پنجاب میں خاص کر جو فرسٹ ایئر کی لیڈرشپ جو ایکسپوز ہوتی ہے, یہ ان کو کہتے کچھ نہیں ہے, ان کی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور پھر جا کے رات کو ان کے گھروں پہ چھاپے لگتے ہیں ان کے بزنسز پہ. تو کوشچن تھا, از اے گڈ آئیڈیا ٹو ایکسپوز دا فرسٹ ایئر کینڈیڈیٹ لیول, جو آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے ان جلسوں میں, یا وہ بیہائنڈ دا سین کام کریں اور سیکنڈ یا تھرڈ ایئر کو وہ فارورڈ لے کر آئیں؟ جی فہیم بھائی اور نظر بھائی یا او سی بھائی کو اس پہ اگر بات کرنا چاہیں, جسٹ ایز اے کوشچن. بسم اللہ. جی السلام علیکم. جی نظر بھائی آپ بولیے گا اس پہ. یہ پتہ ہمارا دس از اے ویری سیریس پوائنٹ, ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں نا, یہ بڑے سیریس پوائنٹس ہیں, کیونکہ یہ ساری مائنڈ گیم ہے, اور اس میں ٹیکٹکس اور یہ جتنی گندی سیاستیں ہو رہی ہیں اس میں ہمیں اپنی پلاننگ کرنی پڑی.
میرا ویسے اپنا خیال یہ ہے کہ جنہوں نے جا کے اینڈ پہ جنہوں نے جنگ لڑنی ہے ان بندوں کو نا ذرا پیچھے رکھ لیا جائے. جو اچھے بیٹسمین ہیں، جو اچھے پلیئرز ہیں، جو بڑے ہیں، ان کو تھوڑا پیچھے رکھا جائے تاکہ لمبی اننگ کھیلنے میں ذرا کام آئیں گے. تو آگے جو نا چھوٹے جو تھوڑے جو ہلکے پلیئر ہیں میرے جیسے، ان کو آگے کھیلنا چاہیے جس طرح کہ ہم کھیل رہے ہیں بیٹھ کے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ ان کو تھوڑا پیچھے رکھنا چاہیے، ان کو بچا کے رکھے اپنے بندوں کو، کیونکہ جنگ بہت لمبی ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ ہیئر. ابھی یہ بہت آگے تک چلنی ہے. سو سیو یور بریتھ. جی اوور ٹو یو. جی اوسی بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ اس پہ کامنٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میں نظر بھائی کی بات سے آئی تھنک ہی پک مائی پوائنٹ. ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا، کیونکہ جو ہمارے نمبر 1 ہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں، ان کی ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں، اس وقت کچھ نہیں کہتے. تو دوسرا یہ ہے کہ شاید اگین دا کوشچن از بگ اف، اگر الیکشن نہیں ہوتے یا اگر کینڈیڈیٹ کو ڈسکوالیفائی وغیرہ کر لیتے ہیں، تو یہ صرف کہنا یہ تھا کہ بھائی جیسے بولا کہ یہ ٹیسٹ میچ ہے، تو باقی اوبیسلی آپ لوگ سینئر ہیں، آپ ریئل لائف میں آپ الیکشن کرتے ہیں آن دا گراؤنڈ، تو یہ صرف ایک پوائنٹ تھا، تو اس پہ آپ بات کریں. جی بسم اللہ اوسی بھائی. جی بالکل، یہ ایک 5 روزہ ٹیسٹ میچ ہے، بلکہ 5 روزہ بھی نہیں، آپ یوں سمجھ لیں 25 روزہ ٹیسٹ میچ ہے. تو اسی طریقے سے آپ کو سلو اینڈ اسٹڈی ونس دی ریس کرنا ہے، کیونکہ ایک ایسا نظام جو پچھلے 75 سال سے آپ سمجھ لیں کہ یرغمال بنا ہوا نظام ہے، وہ اب آپ سمجھیں کہ آپ کو 15-16 مہینے پہلے یا 2 سال پہلے ابھی جو چینج آئی ہے تو ایک دم آپ کی توقعات کے مطابق ڈلیور کرنا شروع کر دے گا، تو ایسا نہیں ہوگا. یہ سسٹم جنہوں نے بنایا تھا وہی اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور وہ انہی کی خواہشات کے مطابق ڈلیور کرتا ہے، رائٹ. تو ایک تو یہ بات ہوگی، تو اس کے لیے بڑی طویل جنگ ہے، یعنی جیسے نظر بھائی نے کہا بالکل زبردست، یہ ایک بڑی لمبی ایک اننگز ہے جس کو آپ نے کھیلنا ہے. تو جہاں تک آپ کی یہ شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ہے آپ کے امیدواران کی، تو اس میں تو یہ سمجھتا ہوں بلکہ ان کے لیے جیسے کہتے ہیں نا کہ دکھائیں کچھ کریں کچھ، یعنی کہ آپ جو آپ کے کورنگ کینڈیڈیٹس ہیں نا، یعنی کہ کورنگ کے بھی کورنگ کینڈیڈیٹس ہیں، ان کو شاید آپ پہلے ایکسپوز کریں یا ان کو اس طریقے سے ایکسپوز کریں کہ ان کے اوپر فوکس رکھیں، اور جو آپ کے ریئل کینڈیڈیٹس ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے آپ سیو کریں. اوور ٹو یو سر. ندیم بھائی. اچھا، میں میری پھر بات شاید کسی کو الجھن میں ڈال دے. دیکھیں، جو پریکٹیکل پالیٹکس ہوتی ہے نا، اچھا کچھ تو ہم روز کسی نہ کسی نئی تھیوری پہ جو دماغ میں آتی ہے ہم پھینک دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جو پریکٹیکل پالیٹکس ہے، جو میری مروت صاحب سے بات ہوئی، وہ بندے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون لوگ نکلیں گے، ٹھیک ہے. اور جو لوگ نکلیں گے وہی کینڈیڈیٹ ہوں گے. جو لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے اور وہاں پہ کوئی ایسی لیئر نہیں ہے سر. میں آپ کو پچھلی دفعہ بھی بات بتائی تھی، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دوست یا تو ڈسکشن سنتے نہیں، یا ہم نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ جو دماغ میں آئے گا ہم اس کے اوپر بات کریں. بی ایف ٹی بھائی، آئی ہوپ کہ میری بات کا آپ برا نہیں منائیں گے، ٹھیک ہے. دیکھیں، ان ریالٹی جتنے بھی لوگ تھے، مروت جب یہاں پہ موجود تھا، خان صاحب جیل میں تھے، تو خان صاحب کو یا تو وکیل ملتے تھے یا ان کی بہنیں، تو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو خان صاحب نے مروت کو کہا کہ کیا خیال ہے ہم کال دیتے ہیں تو پنجاب میں اور کے پی کے میں لوگ نکلیں گے، ٹھیک اوکے. تو کال دی، کے پی کے میں لوگ نکلے، پنجاب میں سے 100 میں سے 2% نکلے. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی زمان پا کے باہر اکٹھے ہوتے تھے، نعرے مارتے تھے، شور مچاتے تھے، جو سپوز ٹو بی کینڈیڈیٹ تھے، ٹھیک ہے، ان میں سے 2%، 100 میں سے 2% آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو 2% نکلے، کم سے کم انہوں نے ہمت دکھائی. اس کے بعد وہ آگے پیچھے ہو گئے، فیئر انف. کچھ لوگ آج بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ازیوم کر کے کہ جب ٹائم آئے گا تو ہم سامنے آ جائیں گے. اچھا، اب یہ ہوگی گراؤنڈ ریالٹی. اب گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم ایک زوردار جو سا ہے پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کون نکالے گا لوگوں کو، ٹھیک ہے. کوئی اتنا بڑا کوئی اسٹریٹجک سیل تو نہیں بنا ہوا نا. لوگ تو وہی نکالیں گے جو آگے کھڑے ہو کے لیڈ کریں گے.
اب یہاں سے ہم جو مرضی کہہ دیں کہ جی ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، بھائی آدھے بندے تو ویسے ہی چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے حساب سے اسٹریٹجیز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اگر مروت صاحب کو میں بندے دے رہا ہوں، پہلے میں فون کرتا ہوں جیسے میں نے ابھی واسطے سے کی کہ بھائی لوگ نکال سکتے ہو، انہوں نے مجھے صاف کہا، انہوں نے کہا ورکر تو تیار ہیں، لیڈر بڑے ہوئے ہیں۔ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا، اب وہ ورکر جو نکلیں وہ مار کھائیں، سارا کچھ کھائیں، تو ٹائم آئے تو لیڈر آ جائیں، کیونکہ ہم کینڈیڈیٹ ہیں۔ جب وہ رابطہ بھی نہیں کرتے، وہ کسی کو، چلے آپ خود نہیں نکل رہے، کسی کو انگیج تو کرو گے، انہوں نے اپنے فون بند کیے ہوئے ہیں، تو ان کا ماں کا سر بچانا ان کو، ٹھیک ہے؟ مطلب وہ ویسے ہی بغیر کسی وجہ کے کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں۔ یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی۔ اور ان میں سے بہت سارے لوگ جو ان سے ہیں، کیونکہ جب پارٹی کھڑی ہوئی تھی تو بہت سارے لوگوں کی جو لیئرز لگائی ہوئی تھی خان صاحب نے، خان صاحب تو نہیں سمجھتے تھے کہ میرے جو بڑے کلوز لوگ ہیں وہ 5 دن نہیں نکالیں گے، تو وہ ساری لسٹیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہمارے ہی لوگوں نے پہنچائی ہیں شروع میں ہی، اور انہوں نے شروع میں سارے لوگوں کو اٹھا لیا۔ تو ایسی سچویشن میں ہم شور مچا رہے ہیں کہ لوگ نہیں نکل رہے، اور اگر ہمارے کون سے کینڈیڈیٹ ہم نے بچائے ہوئے؟ کچھ نہیں۔ اب آپ کے سامنے میں ایک مثال دینے لگا ہوں کہ جب میں نے رابطہ کیا تو ان لڑکوں نے کہا ٹھیک ہے مروت صاحب رابطہ کریں گے تو ہم ایک بڑی ٹیم نکالیں گے، جیسے بھی میں نے واسطے سے کہا۔ تو باقی لیڈرشپ بڑی ہوئی ہے سر، بلکہ وڑ گئی ہے، اور ایسی بڑی لیڈرشپ جو لوگوں کے فون نہیں اٹھاتی وہ وڑی رہے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور جو کھڑا ہے، سے فار ایگزامپل وہ کل پرسوں ہمارے ہی براڈ میں آیا تھا وہ لڑکا جو فاروق جمیل گجر، زمان پاک، جس نے مرشد چوک بنایا ہوا تھا، وہ کھڑا ہوا ہے، وہ ان کے قابو نہیں آتا، اپنے گھروں میں نہیں، آگے پیچھے ہوتا رہتا، وہ کھڑا ہے بول رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو کھڑا ہوا بول رہا ہے، اس کو بھی میں نے کہا کہ مروت سے رابطہ کرو، جب آئے گا نکالو گے، اس نے کہا میں نکالوں گا۔ آپ مجھے بتائیں ایسے بندے کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے یا ان کو سپورٹ کرنا چاہیے جو فون بھی نہیں اٹھاتے؟ تو اس لیے جو بی ایف ٹی بھائی بات کر رہے ہیں، سٹرکچر تو بالکل ہے ہی نہیں نا۔ آپ کے سامنے مروت نے ٹیسٹ کیا، اس نے خان صاحب کو بتایا کہ خان صاحب 2% لوگ نکلے ہیں، تو پھر خان صاحب نے اسے گائیڈ لائن دی کہ تو پہلے جا کے پی کے میں، تو تھوڑا سا جذباتی آدمی ہے، تو لوگوں کو نکالے گا۔ حالانکہ کے پی کے میں بڑے تگڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسد کیسر بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے، علی محمد خان بھی بیٹھا ہوا ہے، شہریار افریدی بھی بیٹھا ہوا ہے، اور بھی چھوٹے موٹے کتنے لیڈر ہیں۔ لیکن اس نے مروت کو کیوں کہا؟ کوئی تھوڑا سا کامن سینس کی بات ہے، اس لیے اس نے مروت کو کہا کہ اس نے دیکھا یہ تھوڑا سا بلنٹ ہے، یہ تھوڑا سا کھل کے کھیلے گا۔ تو باقی جو لوگ انہوں نے آلریڈی اٹھائے ہوئے تھے، جیسے فار ایگزامپل شہریار افریدی ہے، انہوں نے شہریار افریدی کو اس کنڈیشن پہ چھوڑا کہ تم پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کرو گے۔ علی محمد خان تگڑا آدمی ہے، لیکن اس کے بھی ہاتھ باندھ کے انہوں نے چھوڑا، ٹھیک ہے؟ تو وہ آتا ہے ٹی وی چینلوں پہ بیٹھتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا اس کی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں۔ اور اسد کیسر کی بات تو بی ایف ٹی بھائی ویسے ہی اس دن رات کو چھیڑ رہے تھے، تو باقی جو بھی ہیں وہ تو سر بڑی عجیب سی فریجائل سی سچویشن ہے، اور ہمارے لوگ بیٹھ کے آئیڈیاز لگاتے رہتے ہیں۔ سو آئیڈیا یہ ہے کہ اس وقت اگر کے پی کے میں اتنی بڑی تعداد نکلی ہے تو کیا وہ پرانی لیڈرشپ نہیں نکال سکتی تھی؟ صرف مروت نہیں نکالی جس کی کوئی بات نہیں تھی، یعنی مروت نے ہمت کی ہے نا سر، جس کو ایون بعض دفعہ مروت اتنا لاؤڈ، کیا کہتے ہیں، لاؤڈ تھنکنگ ہے، اس کی تھنکنگ ہونی چاہیے، لاؤڈ تھنکنگ ہے کہ وہ بعض دفعہ ایسی چیزیں کر جاتا ہے جو بعض دفعہ پوری پارٹی میں کرٹیسائز بھی ہوئی، حالانکہ چیزیں وہ ٹھیک تھیں، کون سے ٹائم میں کون سی بات کرنے والی بات ہے نا سر، ٹھیک ہے؟ سو اس لیے آئیڈیلسٹک سچویشن نہیں ہے، سچویشن کے حساب سے آپ سچویشن بناتے ہیں۔
جب وہ کیا کہتے ہیں نا، میں اکثر بات کرتا ہوں کہ کشمیر، میں مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے 8.5 لاکھ فوج بٹھائی ہوئی ہے. گراؤنڈ کی ڈیموگرافی انہوں نے بڑے بڑے لیڈر میر وائس یہ وہ سارے انہوں نے اندر کیے ہوئے ہیں. اب نوجوان لڑکے نکلے ہوئے ہیں. میر وائس تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، یا کچھ یاسین ملک یا اور ان کی جو لہر ساری تو انہوں نے پھٹے لگائی ہوئی ہے. تو وہ لوگ اپنے طریقے سے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. ظاہری بات ہے اگر میر وائس کو چھوڑیں گے یا یاسین ملک کو چھوڑیں گے یا کسی اور کو چھیڑیں گے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. لیکن وہ کیوں چھوڑیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ نے اگر درپوک لیڈرشپ پنجاب کی ڈھونڈ لی ہے جو صرف چوری کھانے والے مٹھو ہیں. مجھے فاروق گجر کی ایک بڑی بات پسند آئی ہے. اس نے کہا ہے میں پراڈو کے دروازے کھول کے لیڈر نہیں بنا. اور پاکستان میں یہ جو الیکٹیبل ہیں، جو جن کی بڑی بڑی پراڈو ہیں، مجھے تو چیزیں اب پتہ لگتی ہیں بہت ساری کہ بھائی یہاں پہ بڑے بڑے نام ان لوگوں کو آگے نہیں جانے دیتے تھے، اس لیے کہ یہ لوگ بڑے زوروں میں ہیں. ان لوگوں کو ہم نے استعمال کرنا ہے. میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ بالکل اس طرح کی بات ہے. یہ انفارچونیٹلی ایک بہت بڑا کرائسس ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں ہے. ہر بندہ جو ان سا ہے وہ اپنے آپ کو ماسٹر آف آل سمجھتا ہے، اور گراؤنڈ ریالٹی بالکل اور ہوتی ہے. میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں شاید چیزیں بڑی اور نظر آ رہی ہیں، آپ جہاں بیٹھے چیزیں اور نظر آ رہی ہیں. لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے، ہم سب کی خواہش ہے کہ پاکستان میں لوگ نکلیں، اور لوگ بچ بچا کے نکلیں. اوبیسلی ہم لوگوں کو اٹھانا تو نہیں چاہتے. تو اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ کسی نے اسٹیپ لینا ہے. نہیں لینا تو پھر رو لگیا پنجاب.